دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جو بھارت دیش پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کے پورے اتہاس کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ نہ صرف سب سے طاقتور عورت بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس عورت کے سامنے اس دور کے مغل بادشاہ کی بھی نہیں چلا کرتی تھی۔ یہ عورت پورے شان و شوکت کے ساتھ پورے بھارت پر راج کیا کرتی تھی۔ اس کے دور میں پورے بھارت دیش میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو بھی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس عورت کی اجازت لینی ضروری ہوا کرتی تھی۔ دوستو یہ عورت اپنے دور میں راجنیتک طور پر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بہادر بھی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ عورت نہ صرف جنگلوں میں جا کر جانوروں کا شکار کرنے میں ماہر تھی بلکہ اس نے اپنی زندگی میں شیر کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ دوستو یہ عورت کوئی اور عورت نہیں بلکہ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ یعنی جہانگیر کی سب سے مشہور بیوی، جنہیں آج کے دور میں ہم سب لوگ نور جہاں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو بھلے ہی نور جہاں رشتے میں جہانگیر کی بیوی تھیں، لیکن اگر آپ لوگ نور جہاں کے اتہاس کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی طاقت یعنی پاور کو دیکھ کر یہ محسوس ہوگا کہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کے پورے سسٹم کو جہانگیر نہیں بلکہ نور جہاں ہی چلایا کرتی تھیں۔ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ یعنی جہانگیر نہ صرف اپنی بیوی نور جہاں سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی سلطنت کا پورا سسٹم بھی نور جہاں کے ہی حوالے کر دیا تھا۔ دوستو مغل سلطنت میں نور جہاں کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نور جہاں نے جہانگیر کے دور میں اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا دیے تھے۔ حالانکہ دوستو ہم سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلطنت میں سکے اسی کے نام کے جاری ہوتے ہیں جو خود سلطنت کا بادشاہ یا سلطان ہو۔ اس کے علاوہ جہانگیر کے دور کے ایسے بہت سارے کاغذات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغل سلطنت کے حکم نامے پر جہانگیر کی جگہ نور جہاں بھی دستخط کیا کرتی تھیں، یعنی مغل سلطنت میں نور جہاں کی اجازت کے بعد ہی کوئی بھی حکم جاری ہوا کرتا تھا۔ دوستو آج کے دور میں ہم انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں میں جتنی بھی مغل دور کی بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر عمارتوں کا ڈیزائن نور جہاں نے ہی تیار کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، نور جہاں نے بہت خوبصورت عمارتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہروں کو بھی آباد کیا تھا جو آج بھی ان دونوں دیشوں میں موجود ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں نے جہانگیر کے بارے میں لکھا ہے کہ جہانگیر اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی پوری سلطنت اپنی پیاری بیوی یعنی نور جہاں کے حوالے کر دی ہے۔ میرے زندہ رہنے کے لیے تو بس تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی شراب ہی کافی ہے۔ لیکن دوستو بہت سارے لوگوں نے اس بات کو جھوٹا بھی بتایا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بھلے ہی جہانگیر شراب کا شوقین تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے شراب کے نشے کی وجہ سے ہی اپنی حکومت اپنی پیاری بیوی یعنی نور جہاں کے حوالے کر دی تھی، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جس طرح سے نور جہاں نے اپنے دور میں پوری مغل سلطنت کو سنبھالا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نور جہاں کوئی عام عورت نہیں بلکہ حد سے زیادہ قابل اور بہادر عورت تھی۔ دوستو جہانگیر شکار کے بھی حد سے زیادہ شوقین تھے اور دوستو نور جہاں بھی شکار کرنے میں ماہر سمجھی جاتی تھی، اس لیے جہانگیر جب بھی شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو اکثر اپنی بیوی یعنی نور جہاں کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جہانگیر اور نور جہاں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کر رہے تھے، تبھی اچانک سے ایک خطرناک شیر نے بڑی پھرتی کے ساتھ ہاتھی پر سوار جہانگیر پر حملہ کر دیا، لیکن دوستو شیر اپنے حملے میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی پاس میں بیٹھی نور جہاں نے اپنی بندوق کے ذریعے شیر کو ختم کر دیا اور اس طرح سے بالکل آخری وقت میں جہانگیر کی جان بچ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد جہانگیر نے نور جہاں کا حد سے زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ نور جہاں کی بہادری کی مثال اتہاس کے اس حادثے سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک بار جہانگیر کے وفادار کمانڈر کہ جس کا نام محمد خان تھا، اس نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ نہ صرف بغاوت کی تھی بلکہ وہ جہانگیر کو اپنا قیدی بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو ایسے سنجیدہ حالات میں بھی نور جہاں نے نہ صرف جہانگیر کو
محمد خان سے آزاد کرایا تھا بلکہ اس کو شکست بھی دی تھی اور اپنی مغل سلطنت کو محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا عالیشان مقبرہ جو آج کے دور میں پاکستان دیش کے لاہور شہر میں موجود ہے، وہ بھی نور جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ دوستو، نور جہاں کا یہ بنایا ہوا مقبرہ آج کے دور میں مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کی گنتی مغلوں کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں بھی کی جاتی ہے۔